الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما یلبس الحریر من لا خلاق له، رواہ البخاری، وفی روایت من لا خلاق له فی الآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ریشم کا کپڑا پہن لیا تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں یہ وضاحت ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ ریشم کا کپڑا اگرچہ بہت ہی خوبصورت اور پہننے میں بڑا آرام دہ ہے، مگر یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کپڑے کی بناوٹ، اس کپڑے کی جو حیت ہے وہ خواتین پر جچتی ہے، کیونکہ اس میں سلکی پن ہونے کی وجہ سے چمک ہوتی ہے، جو کہ مردانہ لباس کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص چمکیلا لباس پہن لے تو لوگ اسے مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس نے عورتوں والا لباس پہن لیا ہے۔ یہ بات تو شریعت نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی بتا دی کہ ریشم کا کپڑا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس کے باوجود بھی دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا تو اس کا قیامت والے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ انہیں جنت کا اعلیٰ ترین ریشمی لباس پہنائے گا، مگر یہ بندے محروم ہوں گے کیونکہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، نہ یہ جنت میں جائیں گے اور نہ جنت کا لباس پہنیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ لا خلاق لہم، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ بڑے ہی معنی خیز ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے دنیا میں عیش و عشرت کر لی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا، اس لیے کہ جب وہ دنیا میں اللہ کی مرضی کرے گا تو آخرت میں اللہ اسے اپنی مرضی کی زندگی عطا فرما دے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں بھی اپنی مرضیاں کرتا پھرے اور آخرت میں بھی چاہے کہ مجھے اپنی مرضی کی زندگی ملے۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، یہ دنیا کی آسائشیں کافروں کے لیے ہیں، اگرچہ مسلمانوں کو بھی مل جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کے گھر ریشم کا کپڑا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ کپڑا صرف خواتین پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا یہ حرام ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے یہ وضاحت کی تھی
کہ دو گھوڑا بوسکی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ ریشمی کپڑا ہے۔ اگر بات ایسے ہی ہے تو یہ کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، تو آج کل لوگ اسے بڑا شوق سے پہنتے ہیں، بلکہ فخر سے پہنتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے یہ لباس پہنا ہے، یہ کپڑا خریدا ہے، یہ کپڑا پہنا ہے۔ اگر ہم دنیا والوں کو راضی کریں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے تو یہ ہماری آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہے، سادہ سا لباس پہن لے تو دنیا اس سے ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہایت سادہ ہوتا تھا، اور اسی طرح آپ نے ایک جو جبہ پہنا تھا، اگرچہ وہ روم کے جیسے بادشاہوں کے جبے ہوتے تھے اسی سے وہ مطابقت رکھتا تھا، آپ اسے خاص مواقع پر پہنتے، جمعے والے دن یا عیدین کے مواقع پر پہن لیتے۔ اس کے اوپر ریشم کی کڑھائی بھی تھی، اتنا سا ریشم تو حلال ہے کہ اس کی کڑھائی وغیرہ کی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ پہنا جا سکتا ہے۔ مگر مکمل لباس مردوں کے لیے ریشم کا پہننا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بات ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔